جب یہ روایت بیان کرتا ہوں تو بے ساختہ میں کہتا ہوں کہ تاج پا کے خلافت دایا عمر تاجاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے منبر مصطفیٰ ملیا فاروق نو منبر مصطفیٰ ملیا فاروق نو کئی شہنشاہ کھڑے ویکھدے رہ گئے قسم رب دی غلامی دا مل تاریا قسم رب دی غلامی دا مل تاریا سارے مکے دے کافران للکاریا آ کے بازار وچ شیر گج داریا لوکی اندر بڑے ویکھدے رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان ظالموں کا کیا بڑھے گا جو فاروق اعظم کے اوپر بھونکتے ہیں۔ اپنے انجام کی فکر کر لو۔ ان کا مقام جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں ذرا ان کی شان سنو۔ ایک صحابی کا بیٹا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جاتا ہے، ابا جان ضعیف ہیں، جا کے ان کو دباتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے باپ کو جا کے اس کی ٹانگیں دباتا ہے۔ ایک دن اور ہے بھی بڑا حسین و جمیل، اس کی عبادت کے اوپر فاروق اعظم رشک کرتے ہیں۔ اس کی شان کا اندازہ لگا لیجئے کہ جس کی عبادت کے اوپر مراد مصطفیٰ رشک کرے وہ نوجوان کتنا عظیم ہوگا۔ اور چہرہ بھی بڑا حسین ہے، کردار بھی بڑا حسین ہے، صورت میں بھی بے مثال ہے، سیرت میں بے مثال ہے۔ لیکن یاد رکھنا جتنا کوئی گھر زیادہ بڑا ہوتا ہے نا ساز و سامان سے، چور بھی اس کو ہی لوٹتا ہے۔ مجھے وہ ایک روایت یاد آ گئی ہے کہ یہودی آیا علی شیر خدا کے پاس، عرض کرتا ہے کہ علی تم لوگوں کو نماز میں بھی خیال آتے ہیں، ہمیں تو کبھی خیال نہیں آیا۔ لیکن علی شیر خدا فرماتا ہے دنیا والوں سنو، جب میں نے اپنے محبوب کریم کو غسل دیا آقا علیہ السلام کو، تو جو ان کی آنکھوں کی پتلیوں کے اوپر غسل کے قطرے تھے میں نے ان کو چوس لیا اور علم و حکمت کا سمندر میرے اندر ٹھاٹھے مارنا شروع ہو گیا۔ سنو جواب کتنا کمال دیا۔ اس یہودی کو بلایا، فرمایا بتا ایک گھر میں سونا چاندی ہیرے جوہرات ہو، بہت زیادہ ساز و سامان ہو، ایک گھر خالی ہو بالکل، تو چور کس گھر میں جائے گا؟ وہ یہودی کہتا ہے جو سامان سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بدبخت تمہارے اندر اس کو ادب والا سودا ہی کو نہیں، شیطان نے کیا لینے جانا ہے؟ ہم اس لیے نماز میں وسوسہ سے آتا ہے کہ یہ بڑا ہوا سینہ عشق مصطفیٰ سے ادب مصطفیٰ سے شیطان ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جن کے اندر ہی حال نہیں ہوتا اس نے کیا لینے جانا ہے؟ بس ویسے اس کو ڈالنے کی کوشش کرے گا جس کا سینے میں کچھ ہے، سودا ہے کچھ۔ تو وہ راستے میں ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی تھی، اس کو اشارے کرتی تھی، لیکن وہ کبھی دیکھتا بھی نہیں تھا، سیدھا گھر جاتا مسجد سے، کیونکہ جن کی آنکھوں کے اوپر حسن مصطفیٰ کا پیرا ہو دائیں بائیں کعبے کیسے دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک دن شیطان بھی بڑا لعین ہے، وہ بھی مسلسل لگا رہتا ہے ایسے نیک بندوں کے پیچھے، تو میں رہتا ہے۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے وہ جا رہا نوجوان، تو اس لڑکی نے اشارہ کیا تو آپ اس کے پاس گئے، ابھی اندر قدم نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ ابھی اندر قدم نہیں رکھا، باہر ہی ہے، چیخ ماری، فرمایا کیا کرنے لگا ہے؟ تو غلام کس کا ہے؟ تو اس کا فرمان ہے کہ یہ بڑا کبھی گناہ ہے۔ چیخ ماری، گرا، بے ہوش ہو گیا، باہر ہی دروازے کے اندر نہیں گیا۔ جب کافی دیر ہوئی، باپ ضعیف ہے، بیٹا نہ پہنچا، باپ پریشان ہو گیا۔ اولاد کو والدین کی فکر ہو یا نہ ہو، لیکن والدین کو اولاد کی ہر وقت فکر رہتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں میرا بیٹا لیٹ تو نہیں ہو گیا۔ دیکھنا اب بیٹا جوان ہو جاتا ہے، جاتا ہے کمائی کے لیے، جاب کرتا ہے، جب گھر آتا ہے تو بیوی پوچھتی میرے لیے کیا لائے ہو، بچے پوچھتے ہیں میرے لیے کیا، ابا جی کیا لے کر آئے ہو، والدین پوچھیں بیٹے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ فرق ہے۔ دنیا والوں والدین کے درد کو محسوس کرو۔ اس کی آنکھ سے گزرا ہوا گرا ہوا ایک آنسو تمہیں اللہ کی نظر سے گرا دے گا۔ کبھی والدین کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو، اگر ہو ہی تو سمجھو تمہارا دین اور دنیا دونوں ختم ہو جائے گی۔ باپ پریشان ہوا، میرا لاڈلا نہیں آیا،
ہمسائیوں کو ساتھ لیا، تلاش کرتے کرتے پہنچے تو وہاں بیٹا بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اب باپ ضعیف اٹھا نہیں سکتا، ساتھیوں کو ساتھ لے اٹھایا، گھر لے کر آئے۔ جب بچے کو ہوش آیا، عرض کی ابا جان میں نے گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ گناہ کیا نہیں، کہ اب بھی میرا اللہ مجھے بخش دے گا۔ دیکھو مدنی سوچ۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ کرونا وائرس کس چیز کا نام ہے؟ سرکار نے یہ پیپر پہلے آؤٹ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا سرکار نے کہا کہ جب زمین برائی اور بے حیائی سے بھر دی جائے گی تو طاعون اور اس جیسی ایسی بیماریاں آئیں گی، پہلے لوگوں نے نام نہ سنا گا۔ طاعون بھی دیکھو وائرس ہے، اس وقت تقریباً 200 وائرس ہیں جو مختلف طریقے سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ میں کہ جب برائی اور بے حیائی سے زمین بھر جائے گی تو پھر یہ وائرس آئیں گے۔ میڈیا کے اوپر جو گند ہے اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ جو بے حیائی اور بغیرتی ہوتی ہے اس کے اوپر کیوں نہیں گورنمنٹ کنٹرول کرتی؟ جو کعبہ خانے کھلے ہیں، زنا خان کے اڈے، ان کو کیوں نہیں بند کیا جاتا؟ یہ بے حیائی کو کیوں لگام نہیں دی جاتی؟ یہ شراب خانوں کو کیوں نہیں بند کیا جاتا؟ آج تمام برائیوں کے دروازے بند کر لو، یہ خود کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ عرض کیا ابا جان میں نے گناہ کیا نہیں، ارادہ کیا تھا، کیا ابھی بھی میری بخشش ہو جائے گی؟ کیا ابھی مجھے جنت مل جائے گی؟ تو باپ بھی صحابی رسول ہے نا۔ 27واں پارہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 پڑھی۔ مایا والی من خاف مقام ربہ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میرا بیٹے تیرے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں، تیرے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں۔ بیٹے نے چیخ ماری، روح پرواز کر گئی، بیٹے کا وصال ہو گیا۔ اسی وقت باپ نے مسائیوں کو ساتھ لیا، غسل کفن دیا، رات کو دفن کر دیا۔ جب فجر کی نماز پڑھایا نہیں آیا نا فاروق اعظم، کسی نے بتایا حضور وہ جو جس نوجوان پر آپ بڑا یش کرتے تھے، بڑا ناز تھا، رات کا وصال ہو گیا، اس کو دفن کر دیا۔ فاروق اعظم نے نمازیوں کو ساتھ لیا تو اس کے باپ کے گھر آیا، فرمایا مجھے بتایا کہ نہیں، اتنے عظیم غلام مصطفیٰ کا نماز جنازہ میں خود پڑھاتا۔ باپ نے عرض کیا حضور آپ سارا دن رعایا کے کام کاجوں میں لگے رہتے ہیں، ہم نے کہا رات کو آرام کا وقت ہے، آپ کو پریشان نہ کریں۔ اور میں چلو مجھے قبر پہ لے کے جاؤ۔ فاروق اعظم قبر پہ گئے تو وہاں فرمایا رو پڑے، فاتحہ پڑھی، اور وہاں فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان۔ علامہ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں سورات کو نقل کرتے ہیں، جب اتنی بات کہی تو قبر سے اس لڑکے نے آواز دی، فاروق اعظم دو جنتیں اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ سرکار کا غلام تو بن کے دیکھ، پھر تو بھی یہ کہے گا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ جتنا دیا جو منکر ہے ان کی عطا کا وہ یہ بات بتائے تو، جو منکر ہے ان کی عطا کا وہ یہ بات بتائے تو، کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی حیرات نہیں۔ جتنا دیا نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ بدبخت نجدی تیرے لیے پیغام ہے، تو بھی وہی پر آج اس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے۔ ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کوئی بات نہیں۔ جتنا دیا اتنی میری اوقات نہیں۔ آئیے ادب سیکھنا ہے استاد کا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جامع ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ بھائی یہ مسجد والے حضرات آ رہے ہیں،
ہاتھ ان کی طرف اور توجہ میری طرف. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنو کتنے کمال کے الفاظ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ من علم عبدا آیتن کتاب اللہ، کہ جس نے اللہ کے قرآن کی ایک آیت کسی کو سکھائی، فاہو مولاہ، وہ اس کا آقا ہے، وہ اس کا مولا ہے، وہ اس کا مالک ہے. حضرت علی شیر خدا داماد مصطفیٰ مولا مشکل کشا علیہ السلام فرماتے ہیں، من علمنی حرفا فقد سیدنی لہ عبدا، اور جس نے مجھے علم کا ایک حرف سکھایا ہے میں اس کا غلام ہوں، مجھے رکھے یا فروخت کر دے، مجھے رکھے یا فروخت کر دے. اور احیاء العلوم کی پہلی جلد صفحہ 165 کے اوپر امام غزالی حضرت علی شیر خدا کا فرمان نقل فرماتے ہیں. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی، یعنی مجھے تکلیف پہنچائی. اس کا مفہوم یہ ہے، ایک وہ عالم جو بے عمل ہو کر اپنی عزت گنوا بیٹھا، اور ایک وہ جاہل جو بغیر علم کے زاہد بنا. کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نشان موجود ہے دارمی شریف میں، مشکات میں، لوگوں میں سے سب سے برے وہ ہیں جو عالم سو ہیں، جو علماء حق کے اوپر بونک رہے ہیں، اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو علماء حق ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تغلی شیر خدا فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفا فقد سیدنی لہ عبدا، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا آقا ہے، مجھے اس نے اپنا غلام بنا لیا ہے، مجھے رکھے یا فروخت کر دے. تو دوسرا فرمایا کہ دو آدمیوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، ایک جو عالم بے عمل ہونے کی وجہ سے اپنی عزت گنوا بیٹھا، اور دوسرا وہ جاہل جو زاہد بنتا رہا. اور اس چیز کو سلطان بہو رحمۃ اللہ نے بھی بیان کیا ہے. اور بلکہ حضور غوث اعظم کے جو استاد محترم ہے نا سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی فرماتے ہیں من تزخد بغیر علمی فقد مات فی الکفر، جو بغیر علم کے زاہد بنتا ہے، ولی بن کچھ کہتا ہے، وہ کافر پہلے ہوتا ہے مرتا بعد میں ہے. تو یہی چیز کو سلطان باہو نے بیان کیا. یقین کرو یہی سواد اعظم جماعت ہے، اہل سنت و جماعت. لیکن ہمیں دو چیزیں تکلیف پہنچا رہی ہیں، ایک بے عمل پیر نہیں پیڑ ہیں، پیر تو وہ ہے نا حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدد العالی، یہ لوگ پیر ہیں. جو پیڑ ہیں بے عمل پیڑ، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں جماعت اہل سنت کو. اور دوسرے بے علم خطیب جن کو دین کی دال کا بھی نہیں پتا، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اس چیز کو سلطان باہو نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ باجلم جو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو. سیور آندی کرے عبادت تے رب اللہ کو نو بے گانا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے امام حسین علیہ السلام سے سنیے ذرا کتنا ادب کیا ہے صحابہ نے اہل بیت اطہار کا، اور یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں جو صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 40 سے 45 سال تھی. گھوڑے پہ سوار ہے، مدینہ شریف میں آئے، بارش ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے گڑھے ہیں، پانی کھڑا ہے. جب گھوڑے سے نیچے اترے ایک گڑھے میں پانی آیا، کیچڑ سے پاؤں
گندا ہو گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 80 برس ہے, سفید داڑھی ہے. اپنا ماما شریف اتارا, اس کو پھاڑا, ایک حصے سے امام حسین علیہ السلام کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا. امام عالم کام فرماتے ہیں بزرگوں رہنے دیں, آپ میرے نانا جان کے بڑے بزرگ صحابی ہیں, سنو سنیے تمہارا عقیدہ کتنا عظیم ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے محبوب کی نسبت سے تو آپ کی تعظیم کر رہا ہوں نا, میں اللہ کے محبوب کی نسبت سے آپ کی تعظیم کر رہا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس کو ملا, جو کچھ ملا, جتنا ملا ہے وہ میرے آقا کریم کے صدقے ملا. اور یہ عقیدہ جماعت اہل سنت کا. فرمایا کہ میں تمہارے نانا جان کی وجہ سے تمہاری عزت کر رہا ہوں, کیونکہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, کیونکہ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا, سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ, کیونکہ سلطان دو جہاں ہے نانا. تو جو آیا مقصر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, عالم اور استاد کے مقام کے اوپر بات کر رہا تھا. یہ 22واں پارہ ہے سورہ فاطر کی آیا نمبر 28 کا آخری حصہ ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. Surely only those of his devotee who possess knowledge fear Allah. دنیا والوں وہ سرکار کے غلام جن کو اللہ نے علم دیا ہے, سب سے زیادہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے ان اللہ عزیز غفور, surely Allah is honorable forgiving. بے شک تمہارا اللہ عزت والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. سرکار کا بڑا پیارا فرمان ذیشان ہے کہ جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا, اس میں تو سبھی آ جاتے ہیں نا, والدین بھی آتے ہیں, بزرگ حضرات بھی آتے ہیں, عالم بھی آتے ہیں, اولیاء بھی آتے ہیں. یہ ایک مطلق ہے, مقید نہیں, مطلق فرمان ہے. جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, فَلَيْسَ مِنِّي, he does not belong to me, وہ میرا نہیں ہے. وہ میرا آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے محبوب کی ماحول میں بیٹھ کے عہد کرنا ہے, یا الہی آج کے بعد ہم عالم کا بھی احترام کریں گے اور استاد کا بھی. ایسا نہیں استاد کا وعدہ کرو میرے ساتھ, کیونکہ جو عالم کا احترام نہیں کرتا, سرکار فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے جائے گا بے ایمان مرے گا. میری بات میں ضرورت ناصرین کا صفحہ 39 پڑھیں, تلی شیر خدا راوی ہیں. تو یہ پچھلا جمعۃ المبارک ہم نے اعلان کیا تھا, یہ ساؤنڈ سسٹم پی وی کا آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. تقریباً 90,000 روپیہ اس کی کاسٹ ہے. تو پچھلے جمعے تقریباً 23,000 روپیہ کی کلیکشن ہوئی تھی. تو آئیے, اصل بات یہ ہے کہ جو ہم نے آگے بھیجنا ہے وہی کام آنا ہے, جو پیچھے چھوڑ گئے وہ اہل و عیال کے لیے ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کے ایک بڑا پیارا فرمان ذیشان ہے, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے,
راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نامہ مال سیل کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں میں رحمتیں تقسیم کرنے والا محبوب ہوں، گھبرا نہ جانا، 3 خوشخبریاں دیتا ہوں۔ اگر کوئی صدقہ جاری کا کام کر گیا ہے، قیامت تک جو لوگ عمل کریں گے ان کو بھی ثواب، اور جو کر کے گیا ہے اس کے نامہ مال میں بھی ثواب درج ہوتا رہے گا۔ جو نفع پلانے والا علم دے گیا دنیا کو، جب تک دنیا عمل کرے گی اس کو بھی ثواب، اور جو یہ اس نے بوٹا لایا ہے قیامت تک اس کے نامہ مال میں بھی ثواب درج ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ او والدین صالحن، اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ گیا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ ہمارے رانا کیسر صاحب نے اپنے والد ماتحت کی طرف سے 2000 روپیہ، اللہ تعالیٰ نے کے ایمان میں رزق میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے رانا شوکت صاحب پھالوں کی چیمہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی مشکلیں آسان فرمائے اور ان کو اپنی حفاظت اور ان کے رزق میں ایمان میں اضافہ عطا فرمائے۔ یہ 5000 روپیہ ماشاءاللہ عاشق رسول حاجی شیخ عبد الرحمان صاحب نے دیا ہے۔ 3000 روپیہ نبی علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین ساجدین ان کی طرف سے، اور 2000 روپیہ اپنے والدین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے۔ یہ 5000 روپیہ ہمارے مسجد کے صدر جناب چودھری محمد ندیم رضا نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین قبروں کو جنت کے باغوں میں باغ بنائے۔ اور ایک اور دوست یہ 5000 روپیہ خدمت کر رہے ہیں، یہ 1000 روپیہ ایک دوست نے دیا ہے ماشاءاللہ، یہ ملی شود کی طرف سے 2000 روپیہ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں رزق میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو حاجی ڈاکٹر محمد انیف صاحب نے اپنے مرحوم والدین کی طرف سے 10,000 روپیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں باغ بنائے۔ ان کے والد صاحب ساری عمر ادھر سامنے پہلی سب میں بیٹھ کر جمعہ پڑھتے تھے ڈاکٹر انیف صاحب کے۔ تو یہ سلسلہ وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی کہا، میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑے یہ عشق و ادب کی بڑی نازک بات ہے کہ مومن بھی قبر میں زندہ ہے، کافر بھی قبر میں زندہ ہے۔ مومن بھی زندہ ہے، کافر، لیکن فرق کیا ہے؟ کافر عذاب لینے کے لیے زندہ ہے، مومن ثواب لینے کے لیے زندہ۔ اس لیے بھائی جو دوست رہ گئے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے عبد الوحید علوی صاحب، یہ بھی اپنے والدین کی طرف سے اپنا حصہ ڈالیں۔ اور جو دوست صاحب ہمارے آسم چودھری صاحب میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سوچو نہیں، یہ بات وہ ہے جو آپ نے آگے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، من جا بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو کم از کم 10 گنا اور خلوص زیادہ ہو تو 70 گنا آپ کو واپس لوٹاتی ہیں، اور صرف آپ کو نہیں، نسل در نسل آگے اس طرح چلتا رہے۔ تو ماشاءاللہ بھائی حمید علوی صاحب، اللہ تعالیٰ کی قبر کو ٹھنڈا کرے، وہ کراچی سے فنڈ لے کر آتے تھے مسجد جابن کے بیٹے، 1000 روپیہ خدمت کی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ چودھری محمد زاہد صاحب صوفی ہوٹل والے، وہ بھی اپنے والدین کی طرف سے حصہ ڈالیں۔ اور جو دوست صاحب پیچھے رہ گئے ہیں وہ قاری صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اگلے مہینے کو، ہم نے اگلے جمعے کو یہ بل بھی دینا ہے ان کو، تو دے تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ عشق و ادب کے ساتھ قرآن و حدیث بیان کرنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت فرمان نشان ہے، تم یہ دائیں بائیں آئیں جاتے ہو نا پڑھنے سننے سنانے کے لیے، پہلے دیکھا کرو یہ بندہ بعمل بھی ہے کہ نہیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حکم دیتا ہوں تمہیں پتہ چل جائے فلاں بندہ ظالم ہے، گستاخ ہے، فَلَا تَقْعُدْ ڈو ناٹ سٹ نیئر ہم، اس سے سننا تو بڑی دور کی بات ہے، اس ظالم کے قریب بھی نہ پھٹکنا، قریب بھی نہ بیٹھنا، اس کی نوست تمہیں لے ڈیب ہوئے گی۔ اور سرکار نے عملی طور پہ ثبوت دیا کہ جہاز سے سرکار واپس آ رہے ہیں، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، جہاں عادی سمود کی بستی آئی نا، سرکار نے صحابہ سے فرمایا صحابہ سواریاں تیز کر لو، اللہ سرکار کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آ سکتا، لیکن
نبی کا فعل امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے. فرمایا کیا صحابہ اپنی سواریوں کو تیز کر لو, یہ عاد و سمود کی بستیاں ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوا تھا, جلدی گزر جاؤ ان کی نوست تمہیں بھی نہ لے ڈوبے. اس لیے خدا را یہ جو بے ادب ہیں, بے عمل ہیں, ان کے پیچھے اپنی نمازیں ضائع نہ کریں, کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری شریف میں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں مقبول ہوں تو تم میں سے بہترین لوگ تمہاری امامت کرائیں. اور مسلم شریف میں امام مسلم نے باب باندھا ہے, باب امامت, باقی اہل العلم والفضل حق بالامامہ, جو علم والا ہے وہ فضل والا ہے اس کا فرض ہے وہ امامت کرائیں. عالم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور جماعت کراتے ہیں, ان کی ٹانگیں بھی کامتی ہیں, یہ کیا تعلق ہے؟ کیا میرے آقا کریم نے جماعت نہیں کرائی؟ کیا خلفاء راشدین امامت نہیں کرواتے رہے؟ فرمایا کہ اہل العلم والفضل حق بالامامہ, جو زیادہ عالم فاضل ہے اس کا فرض ہے جماعت کرائے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں سرکار کی اہل بیت کی, سرکار کے صحابہ کی, سرکار کی امت کے اولیاء کی غلامی میں زندگی اور موت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.